بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا اللہ مجھے انصاف دلا، اس نے مجھے دنیا میں قتل کیوں کیا تھا۔ اور سنن نسائی میں آگے اس صحابی کے الفاظ ہیں، اے حکمرانوں قتل پہ معاونت نہ کرو کسی کی، قتل نہ حق اتنی بڑی چیز ہے۔ اور قتل حق بھی جوڈیشری نے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آیا تو میں گولی مار دوں، نہیں، جوڈیشری میں پروف ہوگا، تو نہیں ہوگا تو آخرت میں بدلہ ملے گا۔ آخرت کا تو بدلہ بہت بڑا ہے، وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ نساء میں اگر کسی مومن کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے جناب، ہمیشہ کی جہنم۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا کسی مؤمن کا قتل نہ حق معاف نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن جس نے کسی ذمہ کافر کو بھی قتل کیا جو مسلمان حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، ہے کافر تھا، اس کو ناحق قتل کر دیا تو وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ 40 سال سے آ رہی ہوگی۔ جی اسی لیے قتل کے مقدمے کی پیروی کا بھی کہا گیا ہے، سورہ البقرہ میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو انسانیت کی زندگی چھپی ہے قصاص لینے میں۔ باقی جگہ کہا گیا معاف کر دو، قتل کے لیے کہا گیا معاف نہیں کرنا، دیت نہیں لینی، بلڈ منی نہیں لینی، آپشن ضرور ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو، کیونکہ انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے، احترام جان اور احترام مال۔ اگر یہ نہیں ہوں گے فارغ، جو مولا علی کا قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو قائم رہ سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں رہ سکتا۔ اور انصاف کس لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ احترام جان اور احترام مال کے لیے۔ اور اسے کون سی چیز انشور کرتی ہے؟ جوڈیشری۔ جامع ترمذی میں موقوفاً روایت موجود ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کے حضور ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے اور ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ جناب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے تو میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف بھی بولتا ہوں۔ آپ نہ حب الوطنی کے نام پر نہ توہین مذہب کے نام کے اوپر قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ ناحق بندہ قتل ہو گیا تو آپ مارے گئے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی اجتہادی غلطی شمار ہوگی، آپ ہر چیز کو جوڈیشری میں لے کر آئیں گے، اور جوڈیشری میں پروف نہیں ہوتا اور وہ واقعی قاتل تھا، اللہ جانے اس کا معاملہ جانے، آپ نہیں کر سکتے، ورنہ بے گناہ لوگوں کو بھی سزا ملنا شروع ہو جائے گی، لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے بھی ماورائے عدالت قتل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنی شروع کر دیں گے۔ تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے قتل والا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قتل والا جو واقعہ تھا، اس سے لیسن یہ ملتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس حوالے سے کنکلوڈ کروں گا اسی حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جب بھی کسی انسان کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے اوپر بھی پڑتا ہے جس نے سب سے پہلے انسانیت میں قتل کیا تھا، اور اس پہ تو پڑتا ہی ہے۔ اور اس کو سپورٹیو وہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا اور وہ عمل کرنے والوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام میں اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں ہے، طریقہ، جیسے یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ طریقہ ہے، احادیث ریٹن فارم میں ائمہ لے کر آئے یہ طریقہ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر یہ طریقہ ہے، جہاز پہ اونٹ کی بجائے جہاز کے اوپر سفر کرنا حج کے لیے اونٹ کی بجائے یہ طریقہ ہے، یہ سب طریقے ہیں، اس سے اصل دین نہیں بدلا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے، منہ طرف اے سی شریف اور خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، نہیں، یہ ساری چیزیں طریقے ہیں، دین وہی ہے، نمازیں وہی ہیں، طریقہ کار وہی ہے، باقی جو دین کو سپورٹیو طریقے ہیں نا وہ جو بھی اسلام میں کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ برا طریقہ اس نے جاری کیا تھا، قیامت تک قابیل کے اوپر اس کا وبال رہے گا۔